دربار مصطفیٰ کا دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ دربار مصطفیٰ کا دیدار اللہ اللہ آقا یہ دو جہاں کے آقا یہ دو جہاں کے انوار اللہ اللہ۔ ہم نے آپ کے سامنے آپ کے مدرسے کا ایک چھوٹا سا طالب علم ہے عزیزم حافظ محمد حسین سے محمود، جو کہ اسی سال حافظ ہوئے ہیں اور ان کی دستار بھی ہوگی۔ میں اس کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں قرآن کریم کی فضیلت کے عنوان سے۔ میں دعوت دے رہا ہوں کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کہ چلا وہ تیر جو بہتر تیری کمان میں ہے، کسی کی آنکھ میں جادو تیری زبان میں ہے۔ مائک میں آواز ڈالو اس میں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، رواه مسلم، او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی، سب سے بڑی عطا خدائے کریم کی وہ دولت ہے جو ہم کو دی قرآن کریم کی۔ اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائے، اس کی مثال چاہیں تو حشر تک نہ پائے، پڑھتے رہیں جو اس کو دور ہو ان کی بلائیں۔ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے۔ محترم بزرگان دین، اسٹیج پر آنے والا شخص یا تو بڑا ہوتا ہے جو چھوٹوں کو بند و نصیحت کرنے آتا ہے، اسٹیج پر آنے والا شخص یا چھوٹا ہوتا ہے جو اپنا یاد کیا ہوا سبق سنانے آتا ہے۔ عزیزو یہاں بھی یہی نسبت ہے، میں ایک طالب علم ہوں جو اپنے استاد سے سیکھا ہوا سبق سنانے آیا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت مجھے ٹھیک ٹھیک کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک ایک مکمل دستور حیات ہے جس کی تعلیمات مکمل طور پر فطرت انسانی اور عقل سلیم کے آنے مطابق ہے۔ قرآن کریم حق و باطل کی کسوٹی ہے۔ قرآن کریم کی تعلیمات سے عرب قوم ایسی طاقتور ہو گئی کہ اس کے آگے قیصر و کسریٰ، روم و فارس سب سرنگ ہو گئے، اور کیوں نہ ہوتے، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، سلطان السلاطین کا فرمان ہے، ستوت و جبروت والے بادشاہ کا قانون ہے، جس کی غمسری آج تک نہ کسی بڑے سے بڑے مسلمان سے ہوئی اور نہ کی ہو سکتی۔ اسی طرح کسی انسان کا کلام اللہ کے کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلام کفضل اللہ علی سائر خلقہ۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ کا بے ہوش ہو جانا یہی تو وجہ تھی کہ جب حضرت اکرمہ رضی اللہ قرآن پاک کو تلاوت کے لیے کھولتے تھے تو بھی ہوش ہو کر گر جائے کرتے تھے اور ان کی زبان پر یہ کلمات جاری ہو جائے کرتے تھے، ھذا کلام ربی
یہی وہ کتاب ہدایت ہے جس کے نازل ہونے کی خوشخبری تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام نے دی. یہی وہ خدائی کلام ہے جو لوح محفوظ میں تحریر ہے اور جس کی حفاظت پر مقرب ترین فرشتے مامور ہیں. یہی وہ آسمانی دستور حیات ہے جس کو کبھی مٹایا نہیں جا سکتا. یہی وہ قرآن ہے جس کے وزن کو اٹھانے سے زمین و آسمان اور پہاڑوں کی چٹانوں نے انکار کر دیا. یہی وہ قرآن ہے اگر جنات نے سنا تو آپ کے غرویدہ ہو گئے, حضرت عمر نے سنا تو لرز گئے. یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے کیا, فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ہی اس کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہی تو وجہ ہے ہر زمانے میں قرآن پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی. انگریز ہندوستان آیا, تقریباً 3 لاکھ قرآن پاک کے نسخے نظر آتش کیے گئے, علماء اور حفاظ کو پھانسی پر لٹکایا گیا, لیکن قرآن پر کسی قسم کی آنچ نہ آ سکی. آخر مجبور ہو کر انگریزوں کو کتوں کی طرح بھاگنا پڑا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے, وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. تحریف سے پاک ہے شبہ و شبہات, اس میں کوئی گنجائش نہیں. خالق دو جہاں نے تو شروع میں ہی فرما دیا تھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں. کیا کی خوب کہا ہے کہنے والے نے, لا ریب ایک کلام الہی قرآن ہے, لا ریب ایک کلام الہی قرآن ہے, انسانوں کے ذہن میں خدا کی کتاب ہے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم امانت ہے. دوستو قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم امانت ہے جس کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا تو وہ لرز گئے, زمینوں پر پیش کیا تو وہ کانپ گئی, اور پہاڑوں پر پیش کیا جاتا تو ہمارے خوف دہشت کا چیخنے لگتے. خود قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا, اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امانت کو زمین و آسمان اور پہاڑوں پر پیش کیا تو انہوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا, لیکن انسان نے اس امانت کو اٹھا لیا. زمین و آسمان قرآن کے وزن کو اٹھاتے بھی کیسے, قرآن کے وزن کو دیکھو. اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقصد کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو علم و حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں. ایک نکتہ مفسرین حضرات لکھتے ہیں کہ یہاں آیت کریمہ میں کتاب سے کیا مراد ہے, پھر جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ یہاں آیت کریمہ میں کتاب سے وہ کتاب مراد ہے جس کی تعریف لا غضب ولا یابس الا فی کتاب مبین سے کی گئی ہو. کوئی خوشگوار ایسا نہیں جس میں کچھ نہ ہو. کائنات کے سارے خزانے, قیامت تک کے تمام علوم, سب کچھ اللہ نے اس میں جمع کر دیا. ہویا اللہ رب العزت نے سمندر کو کوزے میں سمیٹ کر رکھ دیا. ان زمینوں میں ہے کیا اور کیا گئے آسمانوں میں, ان زمینوں میں کیا اور کیا گئے آسمانوں میں, سب نظر آ جائے گا. دیکھو اگر قرآن میں سب علوم قرآن کریم کے اندر ہے. محترم بزرگان دین, آج کا کم فہم انسان نہ جانے کہاں کہاں علوم تلاش کرتا پھرتا ہے. کبھی اسکولوں اور کالجوں کے چکر کاٹتا پھرتا ہے, کبھی سائنس کو اپنا نشان راہ بنا کر منزل مقصود کا پتہ معلوم کرتا ہے, کبھی کمپیوٹر اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے علوم سیکھنا چاہتا ہے, کبھی ناولوں اور افسانوں میں غوطہ زنی کر کے علوم سیکھنا چاہتا ہے. جبکہ قرآن عظیم نے 1400 سال قبل علوم کے سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کر دیا. آؤ ذرا دیکھو قرآن کس طرح ہماری رہنمائی کرتا ہے. لوگوں اگر تمہیں علم تاریخ سیکھنا ہے تو قرآن سے سیکھو. قرآن سکھاتا ہے لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب. لوگوں اگر تمہیں علم میراث حاصل کرنا ہو تو قرآن سے حاصل کرو. قرآن سکھاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. لوگوں اگر تمہیں علم جغرافیہ پڑھنا ہو تو قرآن میں پڑھو. قرآن پڑھاتا ہے وارسلنا الرياح لواقع فانزلنا من السماء ماء فاسقيناكم. اگر تمہیں دنیا ہی کمانی ہے تو کیمیا غیر قرآن سے سیکھو. قرآن سکھاتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اگر تمہیں علم نباتات کی سیکھنا ہو تو قرآن کو رہبر مانو. قرآن رہبری کرتا ہے وَيَنبُتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ. قرآن علوم کا مخزن و
میں 70 ہزار علوم ہیں. ائمہ و علماء کی تصانیف کا جو شخص مطالعہ کر لے گا وہ اس قول کی صداقت کو تسلیم کر لے گا. یقیناً میرا دعویٰ ہے، لکھ کر لے جاؤ، جس علم کو بھی چاہو گے وہ اس میں ملے گا. یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے. یہ زمین و آسمان بحر و بر قرآن میں ہے. مختصر کے یہ خشک و تر قرآن میں ہے. قرآن تا قیامت رہنما گے ہمارا. قرآن تا قیامت رہنما گے ہمارا. تمام کمالوں کی انتہا قرآن گے ہمارا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.